کہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور 5-6 فیملیز رہ رہی ہیں، اور جو چچا اور تائی کے جو بھائی ہیں وہ بھی بڑے ہو چکے ہیں، اور اس صورت میں شرعی پردہ کرنا بہت مشکل ہے، اور کہہ رہی ہیں کہ کیا کیا جائے اس صورت میں؟ اللہ اکبر. فاتقوا اللہ ما استطعتم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت اور استطاعت ہے. جی. اور یہ جو حکم آ جاتا ہے پردے کا ہے، حجاب کا ہے، تو یہ استطاعت کے اوپر ہی مبنی ہے. جب یہ شریک فیملی ہے اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، اور وہاں پر جو شرعی پردہ یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس میں یہ کرے کہ اتنا تو یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے بال یہ کسی کو اور کو ظاہر نہ ہو، گلا، بازو، پنڈلیاں، اور جو آپ کا لباس ہے وہ زیادہ چست اور تنگ نہ ہو، باریک نہ ہو، کھلا ڈھلا لباس آپ پہنیں. اچھا مفتی صاحب، یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ناظرین کے لیے آسانی ہوگی. جو پردہ ہے اس کے احکام کیا ہیں؟ پردہ ہے کیا؟ بیس کیا ہے پردہ؟ ایک جو ہے نا بنیادی جو مسئلہ ہے، ایک ہے خلوت اور تنہائی. غیر محرم کے ساتھ کسی بھی عورت کا تنہائی اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے. ٹھیک ہے. تنہائی کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے یا ایک ہی گھر ہے، اور اس گھر کے اندر صرف وہ خاتون ہے اور کوئی اور غیر محرم ہے. اب یہ تنہائی کی صورت ہے اور یہ حرام ہے جب اختیاری صورت میں ایسا کوئی کرے گا. اچھا، اگر وہاں پر اور لوگ بھی ہیں، یعنی 2-3 عورتیں اور بھی ہیں اور اسی طرح کوئی مرد اور بھی ہیں، تو پھر وہ خلوت میں یہ بات نہیں آتی. باقی جو پردہ ہے، پردے کا مطلب یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے جسم کو غیر محرموں سے چھپائے، جو اس کے محرم نہیں ہے وہ چھپائے. اور جو جسم کا حجم ہوتا ہے یا رنگت ہوتی ہے یہ بھی وہ دوسروں کو نہ دکھائے. لباس بھی کھلا ڈھلا ہو، اور وہ لباس ہو بھی موٹا باریک نہ ہو کہ اس کی رنگت نظر آ جائے. مثلا بازو ہے، بعض لوگ نہیں سب بازو رکھتے ہیں جو خواتین ہوتی ہیں، یہ نہیں صحیح. اچھا، اسی طرح یا پنڈلیاں نظر آ رہی ہیں تو یا لباس نہایت چست ہے، تنگ ہے، اور یا باریک ہے، بال نظر آ رہے ہیں، سر پہ دوپٹہ ہی نہیں ہے، اور جوائنٹ فیملی ہے تو غیر محرم اس کے اندر موجود ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کم از کم جوائنٹ فیملی میں یہ سر پہ دوپٹہ ہے اور دیگر جو باتیں میں نے ذکر کی ان کا اہتمام ضروری ہے. جو بھی ایسے لوگ اس مشکل میں ہوں وہ یہ دعا ضرور کیا کریں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. گھر اگر نہیں ہے، ہاں، گھر اگر تنگ ہے، یا گھر رزق میں کمی ہے تو یہ دعا وہ مانگیں انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. اور اس کے لیے دوبارہ بھی دہرائیں. ہاں جی، اس کا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. یہ دعا یعنی پہلے گناہوں کی بخشش ہے، ٹھیک ہے، پھر گھر کی وسعت ہے، اور پھر رزق میں کشادگی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، یہ ہمارے معاشرے میں نا ان باتوں کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا. وہ یہ ہے کہ جو حدیث مبارکہ نا من استطاع منکم الباء، صحیح بخاری کی روایت ہے اور دیگر صحیح مسلم میں دیگر کتابوں میں، کہ جو کوئی باعت کی استطاعت رکھتے ہیں. یہ باعت لفظ کیا ہے؟ یہ اصل میں کہتے ہیں نکاح بیاہ لانے کو، بسانے کو. یعنی ایک شخص کے پاس اتنی استطاعت موجود ہو کہ وہ اپنی بیوی کو اپنے گھر میں علیحدہ سے رکھ سکے. یہ جو ہوتا ہے نا کمبائن سسٹم میں بعض اوقات ایک کمرہ بھی میسر نہیں ہوتا، یقین کیجئے لوگوں کے پاس، کہ وہ اس میں رہ سکیں. وہ بھی یعنی وقفے سے لے کے وہ اپنا گزر بسر کرتے ہیں. تو یہ صورت ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کے پاس یہ نہیں ہے تو وہ کیا کرے، وہ روزے رکھ لے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اتنی جلد بازی نہ کرے کہ اس کے پاس انتظام ہی نہیں ہے تو وہ آ کے، تو اس کے لیے ایفرٹ کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے. تو اسی وجہ سے دیکھیے کہ ہم جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں بے روزگاری اور یہ چیزیں، اب دیکھیں کہ ایک کمانے والا ہوتا ہے، باقی صاحب کھا رہے ہوتے ہیں. تو ادھر باہر کیا ہوتا ہے، ہر بندہ کما رہا ہے، عورت علیحدہ کما رہی ہے، مرد علیحدہ کما رہا ہے. تو حالات تو ایسے سدھرتے ہیں نا، یعنی یہ چیزیں ہیں بنیادی. تو ہمارے اندر یہ شعور بھی ہونا چاہیے اور یہ دعا ضرور کرتے رہیں جو لوگ بھی پریشان حال ہیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی.
انشاءاللہ دیکھیے. اور اس کے لیے اگر جمعے کے دن مغرب سے پہلے کا ٹائم طے کر لیں، ہر جمعے کو اس کا وہ کریں، تو انشاءاللہ دیکھیے چند ہی مہینوں میں، سالوں میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے وسیع گھر سے نوازے. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے